ہلو ہلو ہلو، میری آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل. معذرت چاہتا ہوں، مجبوریوں کی اور مصروفیات کی وجہ سے دیر ہو گئی. سب کو اطلاع کر دیجیے جلدی سے کہ بھائی لائن پہ آ گئے. سب کو اطلاع کر دیجیے جلدی سے، کیونکہ ٹائم آج لیٹ ہو گیا ہے تو بہت سے لوگ شاید سمجھ رہے ہوں کہ آج کا آج کی فکر نشست کینسل ہو گئی ہے. تو اطلاع کر دیجیے جو بھی رابطے میں آئے، تاکہ میں سلسلے کو آگے بڑھا سکوں. جلدی 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 جتنے کانٹیکٹس ہیں انفارم کیجئے. میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے میں بھی جہاں پاکستانی آباد ہوں، مقیم ہوں، قیام پذیر ہوں، ان سب کی خدمت میں اور اس وقت براڈ پر جتنے لوگ تشریف لا چکے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم. آداب عرض، آداب عرض. جیتے رہیے. معزز خواتین و حضرات، آج 31 جنوری 2025 کی تاریخ ہے. دن جمعے کا ہے اور فکری نشست کا نمبر ہے 204ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 204. معزز خواتین و حضرات، میں جہاں گزشتہ فکری نشست میں اپنے آخری جملے میں نے جو ادا کیے تھے اسے سننے کے بعد میں مزید اپنی گفتگو کو، بحث کو آگے بڑھاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ سب کے علم میں یہ لے کر آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ممتاز نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو گئی ہے
پاکستان کے ایک ممتاز نامور سینئر جرنلسٹ اینکر پرسن جناب عمران ریاض خان صاحب بخیریت ملک سے نکل کر لندن پہنچ چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساتھ خیریت کے لندن پہنچ گئے، اور میری نظر میں ان کا یہ فیصلہ حالات کے پیش نظر درست فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا اور اس پر عمل کیا. ابھی میں کچھ دیر پہلے عمران ریاض خان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. اسی انٹرویو میں یہ بات میرے علم میں آئی کہ وہ بحفاظت لندن پہنچ چکے ہیں. اس کی اطلاعات تو پہلے مل چکی تھیں، لیکن ان کی زبانی ان کے انٹرویو میں جو ان سے لیا جا رہا تھا، ان کے اس انٹرویو میں ان کی زبانی جب پتہ لگا کہ ہاں بھائی میں لندن پہنچ گیا ہوں، تو مکمل تصدیق ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس جبر زبا بندی کے دور میں جو بھی جہاد کر رہا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، یا تو وہ شہید کیا جا رہا ہے یا لاپتہ کیا جا رہا ہے، یا جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. عمران ریاض خان بھی کافی عرصے جیل میں رہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سلوک دوران حراست وہ آپ سب کے علم میں ہے. معزز خواتین و حضرات، عمران ریاض خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں ایک انکشاف کیا جو پہلے میرے علم میں نہیں تھا، کہ انہوں نے گھر والوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بیوی بچوں کو پہلے ہی باہر بھیج دیا تھا. اور آج انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں شاید
وہ شخص ہوں جس کے تمام بہن بھائی، رشتہ دار، گھر والے، یعنی فرسٹ فیملی جو ہوتی ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ ملک سے باہر جانے پر مجبور ہوئی پوری فیملی۔ معزز خواتین و حضرات، کوئی بھی شخص، فرد اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک کو خوشی سے نہیں چھوڑتا ہے۔ ہاں، کاروباری حضرات مزید اعلی تعلیم کے حصول کے لیے وہ باہر چلا جائے، لیکن عموماً پڑھنے کے بعد جو اعلی تعلیم ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے بعد لوگ عموماً واپس آ کر وطن میں ہی خدمت کرتے ہیں، اور بہت سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جہاں وہ مکمل کرتے ہیں وہیں سکونت اختیار کر لیتے ہیں، وہیں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ بڑے کرب، دکھ، افسوس، غم، ایک عجیب ذہنی و روحانی تکلیف ہوتی ہے اپنوں کو چھوڑ کر، اپنوں سے دور رہ کر۔ دیکھیں، میں متعدد بار بتا چکا ہوں کہ کبھی کسی کے جائز عمل پر اس پر طرح طرح کے بہتان لگانا، الزامات لگانا، جھوٹی کہانیاں، قصے بنانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن قدرت کا بھی ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ بسا اوقات قدرت مذاق اڑانے والوں اور بہتان لگانے والوں پر جو وہ مستقل لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حالات ایسے انہیں گھیر لیتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کل تک تانے دیا کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بھگوڑا کہتے تھے، فرار کہتے تھے کہ ملک سے فرار ہو گیا، ملک سے فرار ہو گئے، ڈر کے بھاگ گئے، بزدل، عیار، مکار، بزدل، ڈرپوک، کیوں نہیں آتے، عدالتوں کا سامنا کرتے، بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟
عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے تھا. بات اصولی اور صحیح ہے کہ انسان کو، فرد کو، ایک شہری کو اپنے ملک کو چھوڑنے کے بجائے وہاں کی عدالتوں، آئین اور قانون کے مطابق اپنے ہی ملک میں رہ کر اسے جد و جہد کرنی چاہیے. لیکن جس ملک میں نہ آئین ہو اور اگر ہو تو اوطاقوں میں رکھا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، جس ملک میں لا اینڈ آرڈر، قانون سرے سے موجود ہی نہ ہو، اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور امن و عامہ برقرار رکھنے والے تمام ادارے ہی وہ خود قانون توڑنے لگے تو پھر انسان کہاں، کس جگہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو لے کر جائے؟ اس کا جواب ہر ذی شعور ہی نہیں، عام آدمی دے گا کہ اگر یہ اتنا ظلم، اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، آپ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیے. مجھے لوگ بہت کہتے تھے اور آج تک 33 سال سے میں جلا وطن ہوں، آج تک بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ پر پاکستان میں بنائے گئے مقدمات اور لگائے گئے الزامات غلط ہیں تو پاکستان میں آ کر ان مقدمات کا سامنا کیجیے. جیسے کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. تو آپ بھی ایسے ہی کرتے. تو وہ جن لوگوں کا مائنس عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے سربراہ، جن کو نہ تو موقع ملا، نہ ان کے ارد گرد ایسے حالات ہوئے. ہاں، وہ 9 مئی سے پہلے بھی
گرفتار ہوئے تھے، ان پہ حملہ بھی ہوا تھا، اور ان کو پابند سلاسل بھی کیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب پر جسمانی اور ان کی فیملی پر ان کی گرفتاری کے عوض اس طرح نہیں ستایا گیا جیسے اب جو آخری گرفتاری عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، تو اس میں ان کو، ان کی بیگم کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، ان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی وائف کو گرفتار کیا گیا، اور ان کا ثابت قدمی سے ساتھ دینے والوں کو آج تک جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں قید رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کا عمل اس سے پہلے انہیں نہیں ہوا۔ میں ماشاء اللہ کی سزا بھی بھگت چکا ہوں، 9 مہینے 5 کوڑوں کی۔ میں ماشاء اللہ کے دور میں 3 مرتبہ گرفتار بھی ہوا ہوں۔ میں نے جسمانی تشدد بھی سہا ہے۔ میں نے قید تنہائی جنگل میں اپنی مرضی سے نہیں، مجھے لے کے چلے گئے، وہاں مجھے رکھا، وہاں کی داستان بتانے لگوں تو اس کے لیے بھی کئی فکری نشستوں کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ الطاف بھائی، آپ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ نہ انہیں الف معلوم، نہ بے معلوم، نہ کچھ معلوم، اتنے سادے ہیں، یا تنگ کرنے کے لیے بار بار یہ سوال کرتے ہیں؟ الطاف حسین اور اس کی جماعت MQM اور MQM سے منسلک ذمہ داران اور کارکنان پر، ہمدردوں پر، حتیٰ کہ عام مہاجروں پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، اتنے مظالم تو کسی جماعت کے رہنما اور ان کے خاندان کے ساتھ، خاندان پر نہیں ڈھائے گئے۔ بار بار سوال پوچھتے ہیں بھئی پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ کو پاکستان کے حالات نہیں معلوم کہ جس کا موقع مل رہا ہے وہ دائیں سے، بائیں سے، شمال سے، جنوب سے، مغرب سے، مشرق سے، جس سمت سے اسے راستہ باہر نکلنے کا ملتا ہے،
وہ فوراً نکل جاتا ہے. جس کی جان پر اسٹیٹ ریاست مارنے پر تل جائے تو اسے روکنے والا کون ہو؟ کون روک سکتا ہے اس کو؟ پھر سوال کرنے والے ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان کو جانتے ہی نہیں، تو انہیں کم از کم سوالات یا ایسی رائے اور مشورے دینے سے پہلے سوچنا تو چاہیے کہ بھائی پاکستان کا ایک لیڈر بتائیے، اور ابھی بتائیے، ابھی گفتگو کے دوران، میری اس فکری نشست کے دوران بتائیے، پاکستان کا کوئی ایک سیاستداں بتائیے جو ملک سے باہر ضلع وطنی میں نہ گیا ہو. نام بتائیے. نام بتائیے. بھائی کوئی بھی نہیں بتا رہا. کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی، کیا کروں میں؟ جی بھائی، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ کوئی عرفان ملک صاحب ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے عمران خان. وہ تو میں ابھی وضاحت کر چکا ہوں. جی عمران خان صاحب کی وضاحت کر چکا ہوں میں. جی باقی ڈاکٹر عمران ہیں، انہوں نے کہا ہے نو. بھائی کوئی ایک نام بتا دیجئے ایک لیڈر کا. سب گئے ہیں. اور جب سیٹنگ ہو جاتی ہے یا یوں کہہ لیجیے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اسے ڈیل کا نام دیں، اسے ڈھیل کا نام دیں، اسے یوں کہہ لیں کہ اختلافات ختم ہو گئے، غلط فہمیاں ختم ہو گئیں، تو آ گئے. میں بھی آج اس ٹک ٹاک کے ذریعے عمران ریاض خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی براڈ پر آ کر ایک ایسے لیڈر کا نام بتائیے جس کے پورے خاندان کا 90s میں یا کسی زمانے میں پورے خاندان کا جینا نہ صرف حرام کر دیا ہو، ان کی فیملی، بہن، بھائی، ماں، باپ، جس طرح الطاف حسین کا کیا گیا. الطاف حسین کی فیملی کے ساتھ کیا گیا. الطاف حسین کے بڑے بھائی، سب سے بڑے، ریٹائرڈ، 84 سال کی عمر، ناظم حسین، انہیں گھر چھوڑنا پڑا. ان سے چھوٹے بھائی ناصر حسین، ریٹائرڈ لائف،
ان کی ایج بھی 76-78 سال سے یا 80 سال سے کم نہیں ہوگی. ریٹائرڈ لائف، پوری زندگی حکومت کی، ملک کی خدمت کی، انہوں نے ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے. ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا. میرا جمع سالہ بھتیجا NED یونیورسٹی کراچی سے، جس نے فرسٹ کلاس فرسٹ میں انجینئرنگ کی، BE کیا، وہ نوکری کر رہا تھا اور ٹیوشنیں پڑھا کے گھر کا خرچ چلا رہا تھا. عارف حسین، 28 سال کی عمر، 29 سال کی کہہ لیجیے آپ، 30 سال کی کہہ لیجیے، اس سے زیادہ نہیں. اس کا بھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، اور نہ ہی اس کا MQM سے تعلق، نہ ہی کسی اور سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. میرے بہنوئی، سب سے بڑی بہن سائرہ باجی کے شوہر اسلم ابراہانی، جو ذات کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے میمن تھے، میمن اسپیکنگ، اسلم ابراہانی، نہ وہ MQM کے ایک پائی کے ممبر تھے، ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں 6 مہینے تک تشدد کیا. اد مرے ہوئے تو باہر نکال کر پھینک دیا. پھر وہ جاں پر نہ ہو سکے. اسلم ابراہانی اللہ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح میرے بھائی ناصر حسین، عارف حسین کو 5 اور 6 کی درمیانی شب دسمبر 1995 کو گھر سے گرفتار کیا گیا. تین روز تک ان پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا. پھر اس کے بعد 3 دن حراست میں وہ ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی کے گھر انہیں لے کر جایا گیا. اور جب سارے بہن بھائیوں کا پتہ معلوم ہو گیا تو تیسرے دن انہیں اپنے بیٹے 28 سالہ سمیت کراچی کے سبربن ایریا گڈاب پر لے جا کر آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر لے گئے وہاں، اور دونوں کو گولیاں مار کر بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس کے بعد میرے بھتیجے کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر پر کلہاڑی کے وار کر کے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اب کیونکہ دوران حراست وہ ناصر بھائی کو، چھوٹے بھائی صاحب کو، جنہیں ہم چھوٹے بھائی صاحب کہتے تھے، اور اس سے بڑے بھائی کو بھائی جان کہتے تھے، تو چھوٹے بھائی صاحب یعنی ناصر حسین کو، کیونکہ آنا جانا ہر جگہ تھا، ملنا جلنا تھا، تو
ظاہر ہے سگے بہن بھائیوں میں تو آنا جانا ہوتا ہی ہے، تو سب کے گھر معلوم تھے. جب ایک ایک کے گھر جب معلوم کر لیا تو یہ بات پورے خاندان کو پتہ لگ گئی کہ ناصر بھائی کو اور عارف بیٹے کو، عارف میاں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار کر کے لے گئے ساتھ میں. تو جو جس جس حال میں تھا، بہن بھائی سب شادی شدہ تھے اللہ کے فضل و کرم سے، سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے. تو جیسے جیسے اطلاع ملی، فوراً پہلے تو اڑوسیوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں. اس طرح سے ہو گیا. اس کے بعد ان کے گھر چھاپے مار کر ان کے گھروں کو تہس نہس کیا گیا. پھر ان کی ایسے ڈھونڈائی ہونے لگی جیسے کہ نہ جانے کوئی کتنا بڑا ملزم انہیں ریاست کو مطلوب ہو. اب اس میں ناصر حسین شہید اور عارف حسین کا، یعنی ناصر حسین شہید کی پوری فیملی تھی، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، بہویں تھیں. اب وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو بھی چھوڑنا پڑا گھر، اور سب کر چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑی. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑی مشکل سے نکل کر مڈل ایسٹ پہنچے. کوئی ادھر پہنچا، کوئی جس سے جہاں جگہ ملی. کیسے کیا کیسے نہیں کیا، پورے سگے بہن بھائی، پورے تمام کے تمام شادی شدہ خاندان، جمی جمائی، اچھی نوکریاں، ملازمت، اسے چھوڑ کر انہیں باہر جانا پڑا. پاکستان کا واحد لیڈر ہے الطاف حسین، جس کے کسی سگے بہن بھائی شادی شدہ اور ان کی اولاد کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا گیا. سب کو ملک چھوڑنا پڑا. آج الطاف حسین کی کوئی سگی بہن یا بھائی پاکستان میں نہیں ہے. ایک بہن رہ گئی تھی جنہوں نے اپنے شوہر یعنی اسلم ابراہانی کی شہادت کے بعد بھی کہا میں نہیں جاؤں گی، چاہے یہ بھی مجھے مار دیں، کچھ کر دیں. وہ اکیلی بیوہ، ان کے گھروں پر درجنوں چھاپے مار مار کے ان کی زندگی تنگ کر دی. طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئی. بالآخر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ بھائی الطاف حسین اس کے خاندان پہ کیا گزری، سگے بہن بھائیوں پہ کیا گزری، ان کے بھتیجے بھتیجیوں بھانجے بھانجیوں پہ کیا گزری. سب کو ملک چھوڑنا پڑا. کوئی ایک لیڈر نہیں ہے جس کے پورے خاندان کے ایک ایک بھائی بہن، پورے شادی شدہ خاندان، بچوں سمیت سبھی کو ملک چھوڑنا پڑا ہو. الطاف حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے تاریخ پڑھ لیا کیجیے، پھر اعتراض کیا کیجیے۔ آج عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ، ان کے اوپر جو ریاست اور ان کے خاندان پر مظالم ڈھا رہی ہے، تو ان کی گرفتاری سے پہلے ہی اور مکمل گرفتاری کے بعد آج میری 204ویں فکری نشست ہے۔ میں اس سے پہلے بھی ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی جس جرت ہمت سے آواز اٹھاتا تھا، آج تک اٹھا رہا ہوں، اور میں نے بغیر کسی لالچ کے۔ عمران خان نے مجھے مارنے کی بات کی، کئی تقریریں موجود ہیں عمران خان کی کہ میں لندن لے جا کے ڈرون حملوں سے مار دوں اسے، الطاف حسین کو۔ میں چاہتا تو خوشیاں مناتا، میں وہ نہیں، میں الطاف حسین ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے میرے لیے برا کیا، میں یہ دیکھتا ہوں کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں اس مظلوم کا ساتھ دوں۔ سو میں اس بنیاد پر عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں، میں نے دیا اور آج تک دے رہا ہوں، اور جب تک اس کی باعزت رہائی نہیں ہو جاتی میں اس کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگی۔ ہاں، میں سسٹم پاکستان کے فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ 2% اشرافیہ کی حکومت کے خلاف تھا، ہوں، جاگیردارانہ نظام کا خلاف تھا، ہوں، کرپشن کے خلاف تھا، آج بھی ہوں۔ میں آئین کی بحالی چاہتا ہوں۔ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ انصاف کہاں بھاگتا ہے، تو عدالتیں، جہاں عدالتیں ہی نہ ہوں تو وہاں انصاف کے لیے آدمی کہاں جائے گا؟ ججز اپنی مرضی کے، جن کے کردار انتہائی بےہودہ کردار ہے، انہیں جج بنایا جا رہا ہے۔ جس ملک میں عدالتیں نہ ہو تو وہ انصاف کہاں سے حاصل کرے گا؟ کون سی عدالت کا سامنا کرے الطاف حسین؟ جو عدالت عمران خان، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، اس کو 190 ملین میں، اس کو، اس کی بیوی محترمہ کو پھر سزا دے دی۔ یعنی کوئی شرافت کی کوئی انتہا ہوتی ہے تو آدمی انصاف لینے کہاں جائے؟ کیا موجودہ عدالتوں نے انصاف دے دیا عمران خان صاحب کو؟ کیا وہ بزرگ خاتون جو کینسر کی مریضاں ہیں، پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین، کیا ان کو انصاف ملا؟ کسی جج نے سو موٹو ایکشن لیا؟
ایک صحافی ارشد شریف قتل ہوئے، اس سے پہلے سلیم شہزاد قتل ہوئے. ان کے قتل کا آج تک کوئی نتیجہ سامنے آیا؟ ان کے قتل کا کیا خاک آتا؟ خان لیاقت علی خان شہید کے قتل کا آج تک صحیح ملزم نہیں آیا. سانحہ مشرقی پاکستان حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. کورس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ مسلم لیگ بہت اچھی ہے، نواز شریف بہت اچھے ہیں، شہباز شریف بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. یہ نئی نسل کو یہ پڑھایا جا رہا ہے. نہ تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، نہ جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ سچی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. کیا صاحب، 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم حملہ آور ہوتا ہے اور سندھ کو فتح کر لیتا ہے، راجہ داہر کو شکست دیتا ہے. واہ بھائی واہ، اسلام کے مجاہد ایسے ہوتے ہیں. محمد کیا نام ہے، کیا کہہ رہا تھا میں، محمد بن قاسم، جس کو کس نے بھیجا تھا؟ حجاج بن یوسف نے جس کو بھیجا تھا، وہ سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، سندھ کی دولت، مال و دولت اور وہاں سے عورتیں اٹھانے کے لیے بھیجا تھا، وہاں کا خزانہ لوٹنے کے لیے بھیجا تھا. یہ تو تاریخی حقائق ہیں، لیکن ان لٹیروں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی یہ ہیرو ہیں ہمارے، جنہوں نے ایک مندر سومناتھ کے 17 حملے کیے اس مندر کو لوٹنے کے لیے، اور 17ویں حملے میں لوٹنے میں کامیاب ہوا. اس کے بعد پلٹ کے اس نے کبھی سومناتھ کا رخ نہیں کیا. الطاف حسین کے علاوہ یہ سچائیاں کوئی اور لیڈر نہیں بتائے گا، شاید مورخ، غیر جانبدار مورخ بتا دے. لہذا عمران خان صاحب، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ رہیے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں ریاست کے مظالم سہنے میں. آپ اپنے جس طرح احساس